مسلمانوں کی جو وقف کی جائیداد ہے اور مسلمانوں کا جو دینی ملی سرمایہ ہے، خواہ وہ مدارس ہوں، مساجد ہوں، قبرستان ہوں، عیدگاہیں ہوں، خانقاہیں ہوں، امام باڑے ہو، اور دین کی جو بھی شناخت اور پہچان اور نشانیاں ہیں، ان تمام کی حفاظت میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء ہند، امارت شریعہ بہار، اڑیسہ و جھارکھنڈ، جماعت اسلامی، جمعیت اہل حدیث، شیعہ، سنی اور مسلمانوں کے تمام تر طبقات کئی مہینوں سے بڑی ہمت اور جواں مردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت سے اس کالے قانون کی واپسی کا شدت سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ اسی اندھیرے سے صبح طلوع ہوگی اور اسی ظلمت قدح سے انشاءاللہ صبح کا نور پھوٹے گا، اور امت مسلمہ اپنی عظمت رفتہ کے ساتھ اس ملک کے اندر باعزت زندگی گزارے گی۔ مگر ایک کام کرنا ہے آپ حضرات کو، ہمیں بھی کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے، حضرات علماء کرام کو بھی کرنا ہے۔ جو مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ ہے، جو اس پورے علاقے کا دل اور دماغ ہے، ہم لوگوں کی مادر علمی ہیں، اس ادارے کو بھی کرنا ہے۔ حیات پور میں جو مدرسہ اشرفیہ تجوید القرآن ہے، اسے بھی کرنا ہے۔ جوانوں کو بھی اس میں حصہ لینا ہے، بزرگوں کو بھی حصہ لینا ہے۔ ہماری جو پردہ نشی ماں بہنیں ہیں، جو بغور سماعت فرما رہی ہیں، ان کو بھی حصہ لینا ہے۔ بڑی وضاحت کے ساتھ میں یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو ملک کے اندر جو حکومت برسر اقتدار ہے، اس حکومت کا جو منصوبہ ہے بڑا خطرناک ہے۔ اس اجلاس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر میں امارت شریعہ کا خادم ہوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بھی خدمت، اور جمعیت علماء اور جتنی دینی ملی تنظیمیں ہیں، ان تمام اکابرین اور ان کے بزرگوں کی خاک پا ہوں۔ تو اس حوالے سے میں ایک بات آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ 25 کروڑ مسلمان اس ملک میں کیسے زندگی گزاریں گے۔ آپ نے حفاظ کرام کے گلے میں پھول ڈالا، اور جو گارجین ہیں انہوں نے پیسے کے ہار پہنا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بہت خوشنما منظر، اتنی خوشی ہوئی کہ مت پوچھیے، اور اس خوشی کو ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں، مگر ایک غلطی آپ نے کی اور ایک کمی آپ کے اندر ہے۔ ان بچوں کے گردن میں، ان بچوں کی گردن میں پھول کا مالا تو آپ نے پہنایا، اور روپے کے ہار تو آپ نے ڈالے، مگر وہ اساتذہ جنہوں نے اس بچے کو یہاں تک پہنچایا، دل خیر آبادی صاحب، مولانا منت اللہ قاسمی صاحب، مولانا لطیف الرحمن قاسمی صاحب، مولانا نعمان قاسمی صاحب، اور اس بزم کو سجانے والے حضرت مولانا اسماعیل صاحب، اور سارے آپ تمام حضرات، اس کا برا نہیں مانیں گے، اگر تکلیف ہو تو مجھے معاف فرمائیں۔ آپ نے ان بچوں کو پھول سے نوازا، پیسے سے نوازا، انعامات کی بارش کر دیا آپ نے، ان کے اساتذہ کو آپ نے پھوٹی کوری نہیں۔ یہ کمی ہے آپ کی، یہ غلطی ہے آپ کی، گرچہ ٹھیک ہے شعور آپ کا وہاں تک نہیں گیا، آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکے، مگر یاد رکھیے ان بچوں کے پیچھے جو طاقت ہے
اس طاقت کو جب تک آپ محسوس کریں گے ان کی قدر کریں گے، ان کا احترام کریں گے، ان کا اکرام کریں گے، ان کے لیے آپ ہر وقت کھڑے رہیں گے، یہ نسلیں آپ کی حافظ ہوتی رہیں گی، عالم بنتی رہیں گی، آپ کے یہاں مسجدوں کو ائمہ کرام ملتے رہیں گے، مدرسوں کو اساتذہ اعظام میسر آتے رہیں گے، امارت شریعہ کو علماء کارکنان خدمت گزار علماء دستیاب ہوتے رہیں گے، جمعیت چلتی رہے گی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ دینی ملی معاملات میں مسلمانوں کی قیادت کا فریضہ انجام دیتا رہے گا۔ اے حیات پور کے مسلمانوں، آپ کا رشتہ بیٹے تک تو ہے، جو بیٹا آپ کا حافظ ہو گیا، اس بیٹے تک ہے جو بیٹا عالم ہو گیا، اس بیٹے تک ہے جو بیٹا دیندار ہو گیا، اس کے پیچھے علماء کی محنت ہے، حفاظ کرام کی محنت ہے، مدرسے کے محتمم کی محنت ہے، مدرسے کے اندر فجر سے لے کر رات کے 11 بجے تک جو اساتذہ اپنا خون جگر پانی کرتے ہیں، ان کی قدر میں کمی ہے۔ آپ مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ اس کی قدر کیجیے، مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ اور جتنے مدرسے ہیں چھوٹے بڑے، ان تمام کو جو چلانے والے ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں حیات پور کے مسلمانوں سے، حضرت قاری شبیر صاحب دامت برکاتہم ابھی بیمار ہیں، حیات پور کے کتنے لوگوں نے حضرت قاری شبیر صاحب کو خاموشی سے جا کر کے ان کے ہاتھ میں کوئی ہدیہ یا تحفہ دیا؟ حضرت مولانا صفی الرحمن صاحب قاسمی، جنہوں نے پوری زندگی مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ کو سینچنے ترقی دینے میں لگا دی، ابھی بیمار ہیں اور اپنے بیٹے کے ساتھ کیرالہ میں ہیں، بہت بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں۔ حیات پور کے کتنے مسلمانوں نے حضرت مولانا صفی الرحمن صاحب قاسمی حفظہ اللہ کی خدمت میں چھوٹا سا ہدیہ پیش کیا؟ یہ کمی ہے، اس کمی کو دور کیجیے۔ یاد رکھیے، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کی نسل، آپ کی اولاد اگر آج کلمہ پڑھ رہی ہے، اگر دیندار ہے، نماز جانتی ہے، اللہ کو پہچانتی ہے، نبی سے رشتہ ہے، دین و آخرت کی کا شعور ہے، اگر آپ کی وہ قدر کر رہی ہے، اللہ کی قسم اس کے پیچھے امام صاحب کے جمعہ کا خطبہ ہے، مکتب کی چٹائی پر جو مکتب کا معلم پڑھا رہا ہے اس کی قربانی ہے، چھوٹے بڑے مدرسے کے جو اساتذہ ہیں، محتمم ہیں، نظمہ ہیں، خاموشی کے ساتھ 5,000 سے لے کر 10,000 کی چھوٹی سی تنخواہ پر ایک عالم، ایک حافظ، ایک قاری اپنی پوری زندگی حیات پور میں، مہیش پٹی میں، شکرپور میں، بھروارہ میں، بھگوتی پور میں اور چھوٹی چھوٹی بستیوں میں اپنی پوری زندگی قربان کر دیتا ہے۔ اللہ کی قسم میرے دل سے پوچھئے کہ ہمارے اساتذہ نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے کتنی قربانیوں سے مدرسے کے اندر 6 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر تک، جب تک میں عالم نہیں ہو گیا، جب تک میں فاضل نہیں ہو گیا، جب تک میں امت مسلمان کی خدمت کرنے کے قابل نہیں ہو گیا، کتنے اساتذہ نے ہمیں سنوارا ہے، سجایا ہے، سکھایا ہے، قرینہ، سلیقہ اور زندگی کے اندر ایک ایک بات جس نے ہماری آنکھیں کھولی، دل کے دروازے کھولے، اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کی ایک ایک آیت کو ہمارے سینے میں منتقل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اور ایک ایک مبارک طریقے کو ان علماء کرام کی زندگیوں میں اتارا۔ اے حیات پور کے مسلمانوں، اے حیات پور کے نوجوانوں، اے حیات پور کے بزرگوں، اے حیات پور کے مردوں، اے حیات پور کی عورتوں، اللہ کی قسم مدرسے کا نظام جاری رہے گا، مکتب کا نظام جاری رہے گا، امارت شریعہ کا نظام جاری رہے گا، جمعیت علماء ہند قائم رہے گی، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ملت اسلامیہ کی قیادت کے لیے، سربراہی کے لیے اور ان کی ہر میدان میں رہنمائی کے لیے کھڑا رہے گا۔ اکابرین اپنی پوری زندگیاں آپ کے لیے، شریعت کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کے باوقار زندگی کو بحال کرنے کے
لیے وقف کر چکے ہیں، مگر کمیاں آپ کے اندر آج بھی ہے۔ آپ اپنے مسجد کے امام کو 5,000 روپے تنخواہ دے رہے ہیں۔ میں پوچھوں گا تو شاید کہ صحیح جواب آپ نہیں دے پائیں گے، مدرسہ اشرفیہ تجوید القرآن کے محتمم صاحب کی تنخواہ کتنی؟ یہ جو مولانا رفیق الاسلام قاسمی ساکن بھگوتی پور، یہ نوجوان عالم جو آپ کے حیات پور کو اپنی پوری زندگی دے رہا ہے 24 گھنٹہ، ان کی تنخواہ کتنی؟ آپ نے دوہرا پیمانہ بنایا ہے۔ آپ کا بیٹا، آپ کا داماد جو پیسہ کمائیں وہ 30,000 ہو، 35,000 ہو، 40,000 ہو، 50,000 ہو، آپ اپنی بیٹی کی شادی ایسے نوجوان سے کریں گے جو سرکاری ملازمت میں 60,000 روپیہ پا رہا ہو۔ سعودی کے اندر ایسا برسر روزگار نوجوان جو کمپنی کے اندر ایسا امپلائی ہو کہ جس کی تنخواہ 70,000 ہو، اور آپ اپنے امام کے لیے 5,000 7,000، مکتب کے معلم کے لیے آپ نے 6,000، استاذ کے لیے 10,000 8,000۔ ہمیں شرم آنی چاہیے۔ یہ دوہرا پیمانہ یاد رکھیے، یہ ہندوستان کے علماء بڑے مخلص ہیں، ہندوستان کے علماء اللہ والے ہیں، ہندوستان کے علماء کی مغفرت کے لیے، ہندوستان کے علماء کی نجات کے لیے، ہندوستان کے علماء کے دین و دنیا کی بھلائی کے لیے یہ بات کافی ہے کہ انہوں نے مادیت کے زمانے میں، فتنے کے زمانے میں، اس کی جو عالم ہے اس کی ماں کو بھی پیسہ چاہیے، جو عالم ہے اس کے باپ کو بھی پیسہ چاہیے، جو عالم ہیں اس کے ماں باپ بھی بیمار پڑتے ہیں، جو عالم ہیں اس کے پاس بہنیں بھی ہیں، 7 بہنیں ہیں، 6 بہن کی شادی نہیں ہوئی ہے، جو عالم ہیں اس کا گھر جھونپڑی کا ہے، سفالہ کا ہے، کھپڑے کا ہے، صحیح ڈھنگ کا گھر نہیں ہے اس کے پاس، اسے گھر بھی بنانا ہے، ماں کو بھی خوش کرنا ہے، باپ کو بھی آرام دینا ہے، جو بہنیں شادی سے رہتی ہیں ان بہنوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں، اسے خود اپنی شادی کرنی ہے، ان کی بیوی ہے، ان کی بیوی کی بھی ضرورتیں ہیں، ان کے جو بچے ہیں ان بچوں کو بھی اچھے کپڑے چاہیے۔ اے حیات پور کے لوگوں، اے بھروارہ کے لوگوں، اے دربھنگا کے لوگوں، اے ہندوستان کے مسلمانوں، آج کے جلسے دستار بندی سے یہ پیغام لیتے جائیے۔ آج ہندوستان کا مسلمان اگر اس کے وقف کی جائیداد پر، اگر اس کے مدارس پر، اگر اس کے مساجد پر، اگر اس کے قبرستان اور عیدگاہ، امام باڑے اور وقف کی ہزاروں ایکڑ زمین پر اگر حکومت وقف کی ظالمانہ نظریں پڑی ہیں تو یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو یاد کر رہے ہیں، امارت شریعہ کو یاد کر رہے ہیں، جمعیت علماء ہند کو پکار رہے ہیں، اور مہینوں سے امارت شریعہ کے حضرت امیر شریعت مولانا سید احمد ولی فیصل رحمانی آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر محترم جو آپ کے دربھنگا کے سپوت ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور ساری دینی ملی تنظیمیں اور اس کے علماء رات دن ایک کیے ہوئے ہیں، نہ جانے کتنے پروگرام، کتنے پروٹیسٹ، کتنے احتجاج اور کتنے احتجاجی اجلاس یہ انعقاد کر رہے ہیں، اور حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی زندگی سے لاپرواہ ہو کر اور بالکل ایمان اور اسلام کا وہ عظیم ڈھال بنے ہوئے ہیں کہ اگر حکومت وقت گرفتار کرنا چاہے تو حیات پور کا نوجوان گرفتار نہیں ہوگا، مہیش پٹی کے کوئی بزرگ گرفتار نہیں ہوں گے، کسی نوجوان پر آنچ نہیں آئے گی، کسی مرد پر آنچ نہیں آئے گا، کسی عورت پر آنچ نہیں آئے گی۔ سب سے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ آواز لگائی کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے اکابر بزرگان اور اس کے علماء ضرورت پڑے گی تو اپنی گرفتاری دیں گے۔ امارت شریعہ کے 500 علماء کرام، 150 قاضی حضرات، 100 مبلغین بہار کی سرزمین پر، اڑیسہ کی سرزمین پر، جھارکھنڈ کی سرزمین پر، مغربی بنگال کی سرزمین پر اپنی تمام تر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، شریعت کے تحفظ کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے اور اسلامی شعائر کی حفاظت کے لیے، اور اسلام جس سے زندہ ہے، تابندہ ہے، اور
اسلام کا نظام جن وجوہات سے اس ملک ہندوستان میں جاری و ساری ہے اس کے لیے علماء ہر طرح سے تیار ہیں، مگر اے ہندوستانی مسلمانوں آج آپ علماء کرام کی قدر میں کمی کر رہے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 بچے حافظ اور 2 بچیاں۔ اس گاؤں کے جتنے مالدار ہیں غور سے سنیے گا، اگر تکلیف ہو تو معاف کیجیے گا، مالدار کے بچے اس میں بہت کم ہوں۔ مجھے بتلائیے کہاں کے محترم صاحب مالدار کے کتنے بچے؟ نہیں، مالدار اپنے بچے کو CBSE اسکول میں پڑھاتے ہیں، مالدار اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، پروفیسر بناتے ہیں۔ مالدار کی نظروں میں مدرسے کا نظام جتنا عظیم ہونا چاہیے اس میں کمی ہے۔ شکرپور مدرسے میں جا کے دیکھ لیجئے، گاؤں کے جو چودھری لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، جو گاؤں کے مکھیا ہیں، سرپنچ ہیں، لاکھ پتی ہیں، کروڑ پتی ہیں، زمیندار ہیں، جن کی فیکٹری اور کارخانے ہیں، ان کے بچے آپ کو مدرسے میں نہیں آئیں گے۔ اور اگر مدرسے میں آ گئے تو بس ماں اور باپ کی مغفرت کے لیے بچے کو حافظ بنا دیتے، اور حافظ بنانے کے بعد یو ٹرن لے لیا، کہاں چلا جائے گا بچہ؟ تو اب چلا جائے گا انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا۔ یہ بچے عالم اور یہ بچے دین کے داعی اور دین کے سپاہی بنے، مگر مالدار اگر اپنے بچوں کو اس میں نہ بھیجے تو یہ مالداروں کی بدنصیبی ہے۔ یاد رکھیے، خوب اچھی طرح سے سمجھیے، ہندوستان میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا ضامن ہے مدرسہ اشرفیہ تجوید القرآن ہے، دارالعلوم دیوبند ہے، ندوۃ العلماء ہے، مظاہر علوم سہارنپور ہے، مدرسہ اسلامیہ شکرپور بھروارہ۔ آپ کی اولادیں، آپ کی نسلیں جب تک مدرسوں کے اندر رہیں گی اور یہ حافظ بھی بنے، عالم بھی بنے، مفتی بھی بنے، قاضی بھی بنے، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ میں بھی خدمت انجام دیں، یہ امارت شریعہ کے اندر بھی خدمت انجام دیں، یہ قوم و ملت کے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کریں۔ گاؤں کے مالداروں غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے اگر 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹا آپ کا ضرور بھی ضرور عالم باعمل ہو۔ دارالعلوم دیوبند سے اسے عالم و فاضل بنائیے، اور یاد رکھیے 3 بیٹے کو دنیا کی جو ڈگری دینی ہے، جتنا مالدار بنانا ہے بنا دیجئے، جو بیٹا عالم بنے گا اس عالم بیٹے کے لیے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو جمع کیجئے، سب سے اچھی زمین آپ اپنے اس حافظ اور عالم بیٹے کے لیے الگ کر لیجئے۔ 3 بیٹا تجارت کرے، 3 بیٹا پیسہ کمائے، 3 بیٹا کے پاس پوری دنیا کی دولت اس کے قدموں میں ہو، مگر اے گاؤں کے مالداروں، اے دربھنگا کے بزرگوں، یاد رکھو اس نظام کو تمہیں چلانا ہے، اس نظام کو ہر خاندان والے کو اپنانا ہے۔ جب تک اپناتے رہیں گے ہندوستان میں اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا، اسلام میں اللہ تعالیٰ کا دین انشاءاللہ تابندہ و زندہ ہوگا۔ کسی ماں نے ایسی شیرنی، ایسے بچے پیدا نہیں کیے ہیں جو اسلام کو ختم کر دے، اسلام کے نظام کو ختم کر دے، مسجد پہ تالے ڈال دے، مدرسے کے نظام کو بند کر دے، اور اسلام کا جو کلمہ ہے، اسلام کی جو اذان ہے اور اسلام کی جو باتیں ہیں ہندوستان کی فضا سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ، کبھی نہیں ہوں گی۔ گجرات کے طرز پر گجرات کے لوگ اس معاملے میں بہت آگے ہیں، اگر ان کے 4 بیٹے تو 3 بیٹے وہ تجارت کرتے ہیں، 4تھا بیٹا دارالعلوم دیوبند یا کسی بڑے ادارے میں جا کر عالم باعمل بنتا ہے، اور عالم باعمل بنتا ہے، 3 بیٹا کماتا ہے، تینوں بیٹے کی کمائی میں جو حافظ ہے، جو عالم ہے، جو مدرسے میں خدمت انجام دے رہا ہے، جو مسجد میں امامت کر رہا ہے، جو دین کی خدمت سے جڑا ہوا ہے، اس کا پیسہ تینوں بیٹے کی کمائی میں لگ رہا ہے۔ یہ باپ کی پالیسی ہے، یہ ماں کی پالیسی ہے۔ میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ جو بچہ حافظ ہوا، جو
عالم ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، ان بچوں کے بارے میں ماں کا نظریہ بدلتا ہے، باپ کا نظریہ بدلتا ہے، آخرت کے بارے میں آپ نے اس کو حافظ بنایا، دنیا کے بارے میں اس کے بارے میں کون فکر کرے گا؟ یہ فکر آپ کو کرنی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک بات جو آپ کے خدمت میں رکھنی ہے، وہ بات رکھ کر کے میں رخصت ہونا چاہوں گا۔ ہندوستان کی فضا ابھی آپ سے قربانی مانگ رہی ہے۔ اگر آپ اتنا کچھ ہونے کے باوجود اگر خواب غفلت میں رہے، اگر آپ میں بیداری نہیں آئی، اگر آپ میں شعور نہیں آیا، اگر آپ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور امارت شریعہ کی آواز پر کھڑے نہیں ہوئے، اور یہ جو کالا قانون وقف ترمیمی ایکٹ 2025 یہ جو حکومت نے پاس کیا ہے اور قانون بنا دیا ہے، خوب اچھی طرح سے یاد رکھیے، اگر اس قانون کو حکومت نے واپس نہیں لیا تو جتنی آپ کی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، امام بارے ہیں، عبادت گاہیں ہیں، قبرستان ہے، جتنی چیزیں ہیں جن پر کوئی نہ کوئی آپ دینی کام انجام دے رہے ہیں، حکومت وقت نے بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ، بڑے منصوبے کے ساتھ، ان کے پاس ہزاروں دماغ ہیں، تھنک ٹینک ہیں، مفکرین ہیں، ان کے پاس ایک دو نہیں۔ اے حیات پور کے مسلمانوں، آپ کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہوتا ہے، اس پیسے سے آپ گھر بنا لیتے ہو، تھوڑا سا پیسہ ہوا آپ نے شادی میں لاکھ روپے نہیں کروڑ روپے 2 دن کے اندر پانی کی طرح بہا دیے۔ غیر مسلموں کے یہاں خاص کر کے وہ لوگ جو آج ہندوستان کے تخت و تاج کے مالک ہیں اور جن کے آنگن میں آج حکومت کا تختہ اور کرسی ہے، اے لوگوں وہ بڑے شاطر ہیں، بڑے عیار ہیں، بڑے چالاک ہیں، ان کے یہاں منصوبہ ہے، ان کے یہاں پلاننگ ہے، ان کے یہاں IAS IPS اور بڑے سے بڑے عقل مند لوگ وہاں ٹیبل لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جو منصوبہ بنایا ہے وہ منصوبہ یہ بنایا ہے کہ ہندوستان کے اندر ہندوستانی مسلمانوں سے وہ ساری چیزیں چھین لی جائیں جن کے چھیننے کے بعد ہندوستان کا مسلمان نہ رہ سکے۔ اے لوگوں، اس کالے قانون کے نتیجے میں تمہاری مسجدیں تمہارے ہاتھوں سے نکل جائیں گی، تمہارے مدرسوں کی زمین تمہارے اختیارات سے نکل جائیں گی، تمہارے قبرستان کی زمین تمہارے ہاتھ سے چلی جائیں گی۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، کیسے جائیں گی، کس طرح سے آپ وقف کی جائیداد سے محروم ہوں گے، اسے سمجھیے، سمجھنے کی چیز ہے۔ چند مہینہ پہلے امارت شریعہ کے دفتر میں فون آتا ہے مدھوبنی کے ایک بلاک سے کہ ایک قبرستان ہے، حکومت کے لوگ آ گئے، JCB مشین لگائی گئی اور قبرستان کو کھودا گیا۔ قبرستان کو جب کھودنے کا عمل شروع ہوا تو اس میں کچھ ایسی قبر بھی تھی جس قبر کے اندر ہڈیاں سلامت تھی، ہڈیاں اوپر آ گئی۔ اس بستی کے مسلمان آ گئے اور تو میں ہوئی، برادران وطن کا ایک جتھا اور مسلمان آپس میں آ گئے اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ اب فرقہ وارانہ فساد ہو جاتا۔ امارت شریعہ کے دفتر میں جب فون آیا تو معلوم کیا گیا کہ صورتحال کیا ہے۔ صورتحال معلوم کرنے کے لیے امارت شریعہ سے باضابطہ ذمہ دار مدھوبنی پہنچے۔ DM کی آفس ہے، وہاں BDO بھی ہے، CO بھی ہے، اور ہم لوگ اس میٹنگ کے اندر اتفاق سے میں بھی موجود تھا۔ ہم لوگوں نے DM سے کہا کہ DM صاحب آپ کی پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ آپ اس ضلع کے اندر امن و امان کو بحال کریں۔ آپ کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کون ہندو ہے، کون مسلمان ہے، کون سکھ ہے، کون عیسائی ہے۔ یہاں تو قریب ہے کہ یہ دونوں لوگ آپس میں لڑ جائیں، خدا نہ کرے کہ انسان کا خون بہ جائے۔ پہلے آپ اس معاملے کو ختم کیجئے۔ جو مٹی آپ نے اٹھاڑی ہے، جس قبرستان کو آپ نے کھودا ہے، پہلے اسے برابر کیجئے۔ جس کی شکل قبر کی تھی اسے قبر کی شکل دیجئے۔ DM صاحب نے اس بات کو مانا، مگر ہم لوگوں کی جو میٹنگ ہوئی، اے حیات پور کے لوگوں، اے بھروارہ کے لوگوں، اے بھگوتی پور گھوڑدور اور مختلف بستیوں کے لوگوں، کان کھول کر کے سنو۔ اس DM نے جب میٹنگ شروع کی تو ہم لوگوں نے کہا کہ قبرستان کو کیوں کھودا؟ کہا قبرستان ہم نے نہیں کھودا، ہم نے تو سرکاری زمین کھودی ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ سرکاری زمین وہ نہیں ہے، وہ قبرستان ہے۔ کہا کہ دیکھیے بولنے سے نہیں ہوتا ہے،
کاغذ بولتا ہے، کاغذ جو وہاں کا پرانا نقشہ تھا، پرانا نقشہ انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دیا، کہا بتلائیے قبرستان کہاں پر ہے؟ پورے میپ کو ہم لوگوں نے ڈھونڈا، کہیں پہ قبرستان نہیں ملا۔ کیا ہوا کہ اس گاؤں کا مسلمان خوب شادی بیاہ میں پیسہ خرچہ کیا، وہاں کے مسلمانوں نے آپس میں لڑائی جھگڑا بھی خوب کیا، ساری فضول خرچی، ساری بے حیائی، سارے گناہ، سارے غلط کام جو آج مسلمان کر رہے ہیں، اس میں گاؤں کا مسلمان ملوث رہا، گرفتار رہا، غفلت میں پڑا رہا۔ اور جب سروے کبھی ہوا تو سروے اپنے گھر کا تو کرا لیا، اپنی زمین کا تو کرا لیا، اپنے کھیت کا تو کرا لیا، آم کے باغ کا تو کرا لیا، قبرستان کا سروے کسی نے نہیں کرایا۔ اس قبرستان کی جگہ پر قبرستان نہیں لکھا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب بھی کوئی سروے ہوگا، اگر قبرستان کی جگہ پر آپ نے قبرستان نہیں لکھا ہے، عیدگاہ کی جگہ پر عیدگاہ نہیں لکھا ہے، امام باڑے کی جگہ پر امام باڑہ نہیں لکھا ہے، مدرسے کی جگہ پر مدرسہ نہیں لکھا ہے، مسجد کی جگہ پر مسجد نہیں لکھا ہے، اور آپ شادی کریں، بیاہ کریں، خوب بوجھ پہ تاؤ پھیڑیں، شان و شوکت کے ساتھ رہیں، اور کہیں کہ دنیا ہمارا کیا کر لے گی، سرکار ہمارا کیا بگاڑ لے گی، ہم مسلمان ہیں، 25 کروڑ ہماری طاقت ہے اور تعداد ہے۔ اے ہندوستانی مسلمانوں، تمہاری غفلت کی یہ چھوٹی سی مثال ہے کہ آپ نے اپنے قبرستان کی جگہ پر جہاں پر قبرستان لکھوانا تھا لکھوایا نہیں۔ ڈی ایم کے سامنے ہم لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کوئی جواب نہیں تھا۔ آپ کی بستی کے جو قبرستان ہے اس کا کاغذ ہے محفوظ، بچایا ہے کاغذ۔ گاؤں کے اندر مکھیا کے الیکشن میں 10 آدمی کھڑے ہو جاتے ہو، آپ کے یہاں سرپنچ کے الیکشن میں 4 بڑے بابو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گاؤں کے اندر پارٹی پولٹکس، سیاست، یہ فلاں کا آدمی، یہ فلاں کا آدمی، حیات پور میں دیکھیے گا تو 3 ٹولی میں مسلمان بٹے ہوئے نظر آئیں گے۔ ہر مسلم بستی کی صورتحال اتنی افسوسناک ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، دل پھٹتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے ہندوستانی مسلمانوں، یاد رکھو، اگر آج آپ نے اپنی مسجد کے کاغذ کو محفوظ نہیں رکھا ہے، اگر کسی نے مسجد کی زمین اگر اس کے باپ دادا نے وقف کیا اور آپ نے اس کے بیٹے سے رجسٹری نہیں کرایا یا وقف نامہ نہیں بنایا، ہیبہ نامہ نہیں بنایا، اگر گاؤں کے لوگوں کے پاس مسجد کی زمین کا کاغذ سلامت نہیں ہے، موٹیشن نہیں ہوا، رسید نہیں کٹ رہی ہے، خواہ قبرستان ہو، مدرسہ ہو، عیدگاہ ہو، امام باڑہ ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کے کاغذ سلامت نہیں ہے تو یہ جو قانون لایا ہے حکومت وقت نے، اس میں ایک ایسا قانون بھی ہے، ایک ایسی شق بھی ہے، ایک ایسا حصہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جتنے با یوزر مسلمانوں کی مسجد ہے، مدرسے ہیں، عیدگاہ ہے، قبرستان ہے، امام باڑے ہیں، کوئی بھی جگہ ہے، اگر وہ استعمال کر رہا ہے، کاغذ نہیں ہے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی شہادت نہیں ہے، تو اے لوگوں، قانون بنا اور ہندوستان کے مسلمانوں سے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑ کی تعداد میں وہ سارے قبرستان، وہ سارے مدرسے، وہ ساری مسجدیں، وہ سارے امام باڑے، وہ ساری عیدگاہیں جن کے کاغذات آپ کے پاس نہیں ہیں، وہ حکومت کی۔ یہ جنگ ہے، یہ لڑائی ہے، یہ لڑائی اس بات کی ہے کہ ہندوستان کا مسلمان نماز کہاں پڑھے گا، ہندوستان کے مسلمانوں کے بچے جو حافظ ہوتے ہیں کس زمین پر مدرسے ہوں گے اور کس زمین میں یہ بچے حافظ قرآن ہوں گے۔ ہر گھر سے آدمی مرتا ہے، قبرستان میں دفن ہوتا ہے، اگر یہ قانون جوں کا توں باقی رہا، اللہ کی قسم آپ کی 70% قبرستانیں ایسی ہیں جن کے کاغذ سلامت نہیں ہیں، محفوظ نہیں ہیں۔ میں امارت شریعہ کے پلیٹ فارم سے اور اس کی جانب سے میں صرف بھروارہ نہیں بلکہ جتنی بستی کے یہاں پر ذمہ دار ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، شعور دیا ہے، سماجی خدمت کا آپ کے سینے کے اندر جذبہ ہے، اے لوگوں بستی کے اندر جاؤ، بیٹھو، سر جوڑ کر کے مشورہ کرو کہ آپ کی مسجد جو ہے 4 مسجدیں ہیں، کس مسجد کا کاغذ ہے، کس مسجد کا کاغذ نہیں ہے، کاغذ ہے تو کاغذ کیسا ہے، کسی وکیل سے مشورہ کیجئے، جس کو زمین کی واقفیت ہے اس سے پوچھئے رسید کٹی ہے کہ نہیں کٹی ہے،
اور اس طرح کی جتنی باتیں ہیں وہ باتیں آپ حل کیجئے، اور یاد رکھیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی قیادت میں سربراہی نے الحمدللہ کشمیر سے لے کر کے کنیا کماری تک کے سارے مسلمان، آسام سے لے کر کے گجرات تک کے سارے مسلمان ابھی ایک آواز لگا رہے ہیں کہ حکومت ہند اپنے آپ میں جتنی بھی مضبوط ہے مضبوط رہے، مگر ہندوستان کا 20 کروڑ مسلمان حکومت وقت کو متنبع کر رہا ہے، آواز لگا رہا ہے، التجا کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، گزارش کر رہا ہے کہ آپ ایسے قانون نہ بنائیں جس قانون سے ہماری مسجدیں سلامت نہ رہیں، ہمارے مدرسے محفوظ نہ رہیں، ہماری قبرستان، ہماری عیدگاہیں، ہمارے امام باڑے، ہماری خانقاہیں ہماری ملکیت میں باقی نہ رہیں۔ اے لوگو یاد رکھیے دربھنگا کی سرزمین تاریخی سرزمین ہے، انقلابی سرزمین ہے، آپ کے علماء، آپ کے جیالے پورے ہندوستان کے اندر بلکہ بیرون ملک میں بھی الحمدللہ نمایاں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اگر آپ نے آج شعور کی آنکھیں نہیں کھولی، اپنے دل کے دروازے کو نہیں کھولا، اور اگر آج کھڑے نہیں ہوئے تو یاد رکھیے آپ کی نسلیں کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ اگر آج مسلم پرسنل لا بورڈ یہ کہہ رہی ہے کہ ہر ضلع میں احتجاج ہونا چاہیے، تو یاد رکھیے ہر ضلع میں احتجاج ہونا چاہیے۔ اگر 5 مئی کو عدالت عظمیٰ اور سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوگی، اور سماعت ہونے کے بعد ہم یقین کرتے ہیں، عدالت عظمیٰ کا احترام کرتے ہیں، عدالت عظمیٰ کے عزت مآب چیف جسٹس کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جب تک ہندوستان کا عدلیہ انصاف اور نیائے کو بحال کرے گا، جب تک وہاں انشاءاللہ انصاف کی باتیں ہوتی رہیں گی، ملک محفوظ رہے گا۔ آج ملک ایسے لوگوں کی مٹھی میں ہے جن کی آنکھوں میں مسلمان کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں، تھوڑی سی بات ہوتی ہے اور مسلمانوں پر نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اے ہندوستانی مسلمانوں یاد رکھیے یہ جو آپ کے نونہالان 6 بیٹے ہیں، اس گاؤں کے اندر صرف 6 بیٹے نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بیٹے ہیں۔ 2 بیٹیاں جو حافظہ ہوئی ہیں صرف 2 بیٹیاں نہیں ہیں، اس کے علاوہ بھی بیٹیاں ہیں۔ مگر آپ کے بیٹے اور بیٹیوں کی صورتحال اس کا تھوڑا سا نقشہ میں کھینچ دوں، پھر میں اپنی بات مکمل کروں۔ آپ کے ان 6 بیٹوں کے علاوہ اور 2 بیٹیوں کے علاوہ جو بیٹے بیٹیاں ہیں اس کی حالت بڑی نازک ہے، بہت نازک ہے، اتنی نازک ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ کے بیٹے کے ہاتھ میں بڑا والا موبائل ہے، وہ رات کے 12 بجے 1 بجے گاؤں کے نکر پر وہ رات میں موبائل دیکھتا ہے۔ وہ ماں کا نافرمان ہے، باپ کا نافرمان ہے۔ آپ کی جو جوان بیٹی ہے اس بیٹی کو آپ کیا پڑھا رہے ہیں مجھے معلوم نہیں، مگر بیٹی جو آپ کی ہے اس کے ہاتھ میں اگر بڑا والا موبائل ہے تو آپ کی بیٹی سیو نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ برقع پہن کے نکلے، مگر جب وہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے کیمپس میں جاتی ہے تو وہ برقع اتار کر کے اپنے جھولے میں ڈال لیتی ہے۔ آپ کی بیٹی کی عزت، آبرو، عفت سلامت نہیں ہے۔ آپ کے 96-98% بیٹے ناکارے ہیں، وہ کسی قابل نہیں ہیں۔ آپ اس ملک کے اندر اگر چاہتے ہیں کہ حالت بدلے، نقشہ بدلے اور آپ باوقار باعزت زندگی گزاریں تو اے حیات پور کے لوگوں، میرے پاس ڈیٹا تو آپ کی بستی کا نہیں ہے، مگر میں پورے ہندوستان کم و بیش اکثر ریاستوں کا میں پورے سال دورہ کرتا ہوں اور جاتا ہوں۔ مجھے خوب اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں نے اپنے کھانے پہ توجہ دیا، کپڑے پہ توجہ دیا، گھر پہ توجہ دیا، بیٹا بیٹی کی شادی پہ توجہ دیا، ہر کچھ پہ توجہ دیا، مگر ان 6 بچوں کے سر پر جو دستار فضیلت ہے اور قرآن کریم کی حفظ کی دولت جو ان کے سر پر امامے کی شکل میں لپیٹی گئی ہے، یہ 6 بچے کو دیکھ کر کے آپ خوش نہ ہوں، خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں۔ ہر بستی کے اندر 94 95 96 نوجوان ناکارہ ہے، ماں کو
رولاتا ہے، باپ کو ستاتا ہے، میٹرک بھی نہیں کیا، انٹر بھی نہیں کیا، گریجویشن بھی نہیں کیا، ایسی تعلیم بھی حاصل نہیں کی کہ وہ اپنے گھر کی کفالت کر سکے، وہاں تک جہاں تک آج ہمارے بیٹوں کو پہنچنا تھا، ہمارے نونہالوں کو پہنچنا تھا، ہمارے قوم کے مستقبل کو پہنچنا تھا۔ اے حیات پور کے مسلمانوں، تمہارے پیسے، تمہاری دولت، تمہاری زمین، تمہارا فخر، تمہارا تکبر، تمہارا غرور، سب کا سب اپنی جگہ، مگر اگر تمہارے 4 بیٹے ہیں، نہ تمہارا بیٹا حافظ ہے، نہ تمہارا بیٹا عالم ہے، نہ تمہارا بیٹا IAS ہے، نہ تمہارا بیٹا IPS ہے، نہ تمہارا بیٹا ہائی اسکول میں ٹیچر ہے، نہ تمہارا بیٹا بڑی کمپنی میں امپلائی ہے، اور اگر تمہارا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ خاندان کی عزت بچا سکے، بہن کی آبرو بچا سکے، خاندان کو سنبھالا دے سکے، گاؤں والے کو سہارا دے سکے، ملت اسلامیہ کا وقار بلند کر سکے، بلکہ اس کے ہاتھوں میں موبائل ہے اور وائٹنر سے وہ اپنی دستی میں لکوڈ ڈالتا ہے اور دستی کو سونگ سونگ کر کے وہ نشہ کرتا ہے۔ آپ کا بیٹا کس شکل میں ہے؟ کبھی چلے جاؤ اور کالج کے اندر دیکھو، یونیورسٹی کے کیمپس کے اندر دیکھو، ہوٹل کے اندر دیکھو، اور باشی میں، غنڈہ گردی میں، بدکاری میں، فضول کاموں میں آپ کی نسلیں لگی ہوئی ہیں۔ آپ RSS کی بات کرتے ہیں، بجرنگ دل کی بات کرتے ہیں، شیو سینا کی بات کرتے ہیں، وشوہن پریشد کی بات کرتے ہیں، BJP پارٹی کی بات کرتے ہیں۔ یہ وہ پارٹیاں ہیں جن کا بوڑھا آپ کے بوڑھوں سے زیادہ باشعور ہے، جن کا نوجوان آپ کے نوجوان سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، جس نے یہ قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنے ملک کے اندر ایک ایسی سنسکرتی کو زندہ کرنا ہے، ایک ایسی تہذیب کو لانا ہے جس تہذیب پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہماری آستھا ہے۔ اے لوگوں، اے ہندوستانی مسلمانوں، آج حکومت وقت نے پہلا قانون نہیں لایا، اس سے پہلے یونیفارم سول کوڈ کا قانون لایا، اس سے پہلے NRC کا قانون لایا، اس سے پہلے 3 طلاق کا قانون لایا، اس سے پہلے بابری مسجد کا قضیہ لایا، اور اس سے پہلے 370 کا معاملہ لایا، اور ہر قانون کو لانے میں حکومت وقت کامیاب رہی۔ اور ہندوستان کے اندر جب سکھ برادری کے خلاف کوئی قانون لاتی ہے حکومت، تو سکھ برادری تمام کے تمام، ان کے بڑے بھی ہیں، ان کے جوان بھی ہیں، ان کے مرد بھی ہیں، ان کی عورتیں بھی ہیں، 2% 2 کروڑ سکھ ہندوستانی حکومت کو دھول چٹانے پہ مجبور ہو جاتی ہے، مگر 20 کروڑ مسلمان وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت کو جھکنے پہ مجبور کرے۔ اے لوگوں، یاد رکھو، ہندوستان میں اگر زندہ رہنا ہے تو تمہیں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے نونہالوں کو، اپنے لخت جگر کو اس قابل بنانا ہوگا کہ طوفان آئے، آندھی چلے، کفر، شرک اور جتنے بھی ظلم ہیں، وہ سارا کا سارا ظلم اگر آپ کے بیٹے کے سامنے، آپ کی بیٹی کے سامنے کفر کی طاقت بن کر کے کھڑا ہو جائے تو آپ کے بیٹے اور بیٹیاں آنے والے طوفان کا مقابلہ کر سکیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، امارت شریعہ، جمعیت علماء میں علماء ہیں، اگر ہم لوگ یہ کہہ دیں کہ بھروارہ کے اندر 5000 نہیں بلکہ 50,000 مسلمان کھڑے رہ کر حکومت وقت جب تک اس کالے قانون کو واپس نہیں لے لے، اس وقت تک اس پورے خطے کا 50,000 مسلمان کھڑا رہے گا، دھرنا دے گا، حکومت کو للکارے گا، حکومت کو پکارے گا۔ جب تک حکومت جھکے گی نہیں، مسلمان روڈ سے باہر نہیں آئیں گے۔ اس پوزیشن میں ہیں آپ؟ ہیں؟ ارے ہاتھ اٹھائیے، ہاتھ اٹھا کے کہیے کہ ہیں تو نہیں، مگر اللہ کو گواہ بنا کر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ارادہ کرتا ہوں، عزم مصمم کرتا ہوں، پختہ ارادہ کہ انشاءاللہ اگر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور امارت شریعہ نے کوئی تقاضا کیا، وہ تقاضا جتنا بڑا ہو اس تقاضے کو ہم پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اگر اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو اس قابل بنایا ہے ہندوستان کے اندر، آپ کا کوئی بال بھی
نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ مگر اے لوگوں، یہ 6 بیٹے جو آپ کے حافظ قرآن ہوئے وہ تو الحمدللہ پہلے سے مدرسے میں جڑے ہوئے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ 94 بیٹے 94 بیٹیاں اس قابل بنے، اتنے دیندار بنے، اتنے اللہ کو پہچاننے والے بنے، دین کی محبت، اسلام کی محبت، شریعت کی محبت اتنی زیادہ ان کے دل میں ہو کہ اگر پکارا جائے تو آپ کے سارے بیٹے ساری بیٹیاں دین کی حفاظت کے خاطر، اسلام اور شریعت کی حفاظت کے خاطر سینہ سپر ہو کر حکومت وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انشاءاللہ ظالمانہ قوانین کو بدلنے اور واپس لینے پہ مجبور کر دیں گی۔ یہ کرنے کا کام ہے۔ اس کے لیے ہر باپ کو کھڑا ہونا ہوگا، ہر دادا کو کھڑا ہونا ہوگا، ہر بھائی کو کھڑا ہونا ہوگا۔ گھر کے اندر ماں کو نماز پڑھنا ہوگا، باپ کو نماز پڑھنا ہوگا، دین کا ماحول بنانا ہوگا۔ اور اگر دین کے ماحول میں اگر ہر گھر کے بچے پلیں گے، بڑھیں گے، تربیت پائیں گے، انشاءاللہ ہندوستان کی فضا بدلے گی۔ اور اس یہ بات کہنے کی پوزیشن میں آپ ہوں گے کہ دار و رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، دار و رسن کی گود میں پالے ہوئے ہیں ہم، سانچے میں مشکلات کے ڈھالے ہوئے ہیں ہم۔ وہ دولت جنو جو زمانے سے اٹھ گئی، اس دولت جنو کو سنبھالے ہوئے ہیں ہم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ 2 باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں۔ پہلی بات، جو تحریک آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ امارت شریعت چلا رہی ہے، اس تحریک کے دست و بازو بنیے، اس آواز پر لبیک کہیے۔ اور اگر ہندوستان میں آپ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنے بیٹے بیٹیوں کو مسلمان بنائیے، ایمان کے سانچے میں ڈھالئے۔ 6 بیٹے کے حافظ ہونے پہ خوش نہ ہوئیے، 94 بیٹے اور بیٹیوں کی فکر کیجئے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق